خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا۔ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ آسمانوں پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت۔ جو شخص اللہ کو نہیں مانتا وہ اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ کسی کے احسان کو کبھی اپنا حق نہ سمجھ لینا۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کرو۔ اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو۔ نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو۔ یہی زندگی دنیاوی بھی ہے، دینی بھی اور روحانی بھی۔ ساری بات ہماری سوچ اور خیال کی ہے۔ ہماری سوچ اور خیال بدل جائیں تو ہماری زندگی کا نام ہی بدل جاتا ہے۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ شکر ادا کرو، نعمت محفوظ ہو جائے گی۔ دسترخوان کشادہ کرو، رزق بڑھ جائے گا۔ سجدہ کرو، اللہ کا قرب ملے گا۔ عزت کرو، عزت ملے گی۔ صدقہ دو، بلا ٹل جائے گی۔ توبہ کرو، گناہ مٹ جائے گا۔ بہترین کلام وہ ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں، جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے، اسے وہ اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کے رحم سے محروم ہو وہ دنیا والوں کے دروازے پر دستے سوال دراز کرتا رہتا ہے۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا۔ گلہ اپنی عقل کا کرو کہ دھوکہ دینے والے کو دوست سمجھتے رہے۔ ناپسندیدہ انسان سے پیار کرو، اس کا کردار بدل جائے گا۔ عقیدت کامل ہو تو پیر بھی کامل میں ہوتا ہے۔ اگر محنت میں لطف نہیں تو نتیجے کا انتظار تکلف ہے۔ جو انسان اللہ کی طرف جتنا عروج حاصل کرتا ہے اتنا ہی انسانوں کے لیے خدمت کے لیے پھیلتا ہے۔ عمودی سفر افقی سفر کے متناسب ہوتا ہے۔ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کو تیار نہیں۔ شوہر کو غلام بنا دینے والی بیوی آخر غلام کی بیوی ہی تو کہلاتی ہے۔ دانا بیوی شوہر کو دیوتا بناتی ہے اور خود دیوی کہلاتی ہے۔